لیکن اصل یہی ہے کہ جب ہم آئے کیوں ہیں، ہم جمع کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں، ہم کچھ سننے کے لیے آتے ہیں. خود جو چیزیں ہم جانتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے. اور کوئی نئی بات تو بہرحال ان ایام میں نہیں ہے، یہ تو لطف الہی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے مکاتب سے منسلک کیا کہ جن کی خوشیوں میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں، جن کے غم میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں. اور یہ ان کا لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں انہی ایام کے ذریعے سے ہمیں رزق مادی بھی دے رہا ہے، رزق معنوی بھی دے رہا ہے. خوب ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کی خدمت میں مولا یہ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے روز قیامت میں سوال کروں گا نعمتوں کا. یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو امام نے خود اس سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یہ کون سی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ کہا یہ جو کھانا پینا پھل یہ سب جو نعمتیں. کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں کھانا کھلاؤں اور پھر میں کہوں اس کا شکر ادا کرو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا عجیب سا لگے گا، مطلب کیسے میں اس کا؟ تو کہہ رہا میرے لیے تمہارے لیے عجیب سا لگے گا اور پروردگار کے لیے؟ تو کہا پھر یبن رسول اللہ پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کا پروردگار سوال کرے گا؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے گا. خوب اہل بیت اللہ کی طرف سے ہمارے پر نعمت ہے اور یہ ان کا ذکر بھی ویسے ہی نعمت ہے. لیکن اگر ہم نے نعمتوں کا صحیح شکر ادا نہیں کیا یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. خوب کسی چیز کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ آنکھ نعمت الہی ہے، کیا شکر ہے اس کا؟ کہ اس سے گناہ نہ کرو، اس سے حلال چیزوں کو دیکھو، یہ آنکھ کی نعمت کا شکر ہے. زبان نعمت ہے، اس سے کسی کی غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، یہ زبان کا شکر ہے. کان غیبت نہ سنو، حرام چیزیں نہ سنو، یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ جو ذکر نعمت ہے اگر اس کو صحیح طرح نہ رکھا گیا، اس کی پاسداری نہیں کی گئی، اس سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا تو یہ نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں عزیزان محترم. کیونکہ بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر بالکل بھی نہیں ہے نعمت الہی ہے. آپ بہرحال غم زدہ ہو کر کسی امام کو آ کے پرسہ دے دیتے ہیں. بہت سی ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آدمی نہیں دے پاتا پرسہ. خوب یہ نعمت ہے. خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا. تو بہرحال اس نعمت کو سمجھیے اور شکر کیجیے اور کوشش کیجیے اپنی زندگی میں کہ یہ ذکر چلتا رہے. آپ اور میں تو بہرحال کسی حد تک گزر گئے، آنے والی نسل کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے ہر طرف سے، اگر اس تک یہ ذکر نہیں پہنچا تو یہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. اور روز قیامت ہم سے ان کا سوال کیا جائے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.